نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى سبحان اللہ، جس میں یہ تین باتیں آ گئی نا، اور یہ آتا تو وہی بات ہے جو گھاٹی پہ چڑھنا تھا. وہ گھاٹی پہ چڑھنا مشکل تھا نا، یہ مشکلات سے جو گزر آیا نا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے عنقریب آسانی کر دیں گے. کس چیز کی آسانی کر دیں گے؟ نیکی کی. پس ان قریب نیسر ہم کر دیں گے اس کے لیے لیلیسرا آسانی کے لیے. اور آسانی کس چیز کی؟ نیکیوں کی. اور جب نیکی کرنا آسان ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا راستہ آسان ہو گیا. اور سب سے بڑی یسرا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے وہ جو اس راستے کا اینڈ پوائنٹ جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ جنت. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جنت اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا. یعنی اس راستے پہ چلنا جو جنت کا راستہ ہے، جو جنت تک لے کر جاتا ہے، وہ آسان کر دے گا. آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چیز کو آسان کر دے کسی کے لیے، کسی چیز کو مشکل کر دے. اب آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، اب کئی لوگ آپ کو کہتے ہوں گے ہائے 3 گھنٹے کی کلاس تم کیسے لے لیتی ہو، مشکل نہیں لگتا تمہیں؟ اب آپ کہتے ہیں مجھے تو 3 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتے کب شروع ہوئے کب ختم ہو گئے. وہ کہتے ہیں وہ بہت مشکل ہے. کیا فرق ہے؟ کیا وہ پڑھنا مشکل ہے؟ وہ واقعی 3 گھنٹے مشکل ہے، یا کسی کے لیے مشکل ہے اور کسی کے لیے آسان کر دی اللہ نے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز کیا تھی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم کہتے ہیں ہائے نماز پھر نماز پھر نماز. سردیوں میں تو اوپر تلے ہی نمازیں ہیں، سارا دن ہم نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے لیے ایسے جیسے کوئی بوجھ ہو گیا. تو کیا ہے؟ عمل تو ایک ہی ہے. کوئی کہتا ہے روزہ، ہائے روزہ، کوئی کسی کے لیے روزہ کتنا پیارا ہے، اس کو مزہ آتا ہے روزے میں. تو یہ کیا ہے؟ سب کسی کے لیے اللہ آسانی کر دیتا ہے. پچھلے دن کسی نے کہا دین تو بڑا آسان ہے، پتہ نہیں انہوں نے مولویوں نے اس کو مشکل بنا کے رکھ دیا. بات یہ ہے کہ دین تو آسان ہی ہے، اللہ نے آسانی والا بنایا. کسی کے لیے وہ مشکل بن جاتا ہے اس کی اپنی طبیعت کی وجہ سے، اندر اس کی رکاوٹ ہے اس لیے. اور کسی کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے. تو آسان اسی کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کرے. یہ نہیں کہ ہم دین کو چینج کر دیں اور کہیں یہ اب آسان ہوا نا، تو یہ اصل مطلب تو اس کا یہی تھا نا، آسانی انہوں نے مشکل کیا ہوا تھا نا. کسی کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے. تو کیا ہم نہیں چاہتے جنت ہمارے لیے آسان ہو جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ جنت تک پہنچنا آسان ہو جائے، ویسے بڑا مشکل راستہ ہے، بہت مشکل راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے. وہ حدیث یاد کر لیں جو جبرائیل علیہ السلام گئے تھے. لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرتے تو کس طرح آسان ہوگا؟ فا آیا نا، تو اس کا مطلب کیا؟ پچھلی باتیں مطلب کیا ہے کہ یعنی 3 صفات جب تم اپنے اندر یہ پیدا کر لو گے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دے گا. تو اس کا مطلب کیا کام کرنے ہیں؟ دینے کے لیے ہاتھ کو کھولنا ہے. دل پہلے کھلے گا تو دینے کے لیے ہاتھ بھی کھلے گا. خرچ کرنے میں کہاں ہم زیادہ سپینڈ کرتے ہیں اور کہاں پہ ہمارے مٹھی بند ہو جاتی ہے. پھر تقوی کو اپنے چیک کرنا ہے. پھر دیکھیے صدقہ بالحسنہ میں کتنا کرتی ہوں. اگر مجھے کسی سے بیر ہے، ہسبینڈ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اب جب وہ کوئی بات کہہ دیں گے تو چاہے سیدھی بھی کہیں مجھے الٹی ہی لگتی ہے. چاہے میرا اندر مان بھی رہا ہے لیکن ماننا میں نے نہیں ہے، زبان سے نہیں مانوں گی. تو پھر سمجھ لیں کہ صدقہ بالحسنہ کی صفت میرے اندر نہیں آئی ہے. زندگی کے ہر گوشے میں حق بات سامنے آ جائے مان لو. کسی فرقے والا بھی کہہ رہا ہو، کوئی بھی بندہ کہہ رہا ہو، آپ کو کتنا بھی اختلاف ہے اس کے فرقے سے، مگر جو بات وہ صحیح کہہ رہا ہے اس کو مان لو، اس کو لے لو. یہ نہیں کہ ہاں یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے نا، اب یہ صحیح بھی کہے گا میں نے نہیں لینی. نہیں، جو حق بات ہے معیار حق کو رکھو، لوگوں کو نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھو نا، خود تو یہ کرتے نہیں ہیں، خود تو یہ ایسی ہے ایسی ایسی اور ہمیں پڑھانے آ گئی. بھائی آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟
وہ اس کے عمل میں تو فلاز رہیں گے. آپ دیکھیں وہ بات کیا کر رہی ہے, اگر وہ بات صحیح کر لی آپ لے لو. اور کتنی کوئی نیک پارساں ہیں, اگر وہ بات غلط کر رہی ہیں تو مت لو. دوسری طرف بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب یہ دیکھیں یہ والا جو راستہ تھا نا, اللہ آسانی بھی اتنی ہی کرے گا جتنی آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی. یہ جو آتا تقا اور صدقہ بالحسنی جتنا جتنا ہوگا اتنی ہی آسانی ہوتی جائے گی. اب آپ اگر زیادہ آسانی چاہتے ہیں زیادہ یہ کام کریں, کم آسانی چاہتے ہیں تو کم کریں. اور یہ راستے میں نے آپ کو کیا بتایا, سب ایک برابر نہیں چلیں گے. کوئی آتا میں زیادہ ہوگا, کوئی بہت آگے نکل ہوگا. کس میں پہلی کوالٹی ہوگی, دوسری کم ہوگی, تیسری زیادہ ہوگی, کسی میں پہلی زیادہ ہوگی, کسی میں دوسری کم ہوگی. اس طرح ایک پیکیج ہی بن جاتا ہے نا. لیکن جو تینوں میں آگے نکل گئے نا, وہ پھر ان کے لیے یسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور وہ جس نے بخل کیا. بخل کیا کس میں نے آپ کو بتایا, بعض لوگوں کے پاس تو مال ہوتا ہے اس میں بخل کرتے ہیں, بعض علم میں بخل کرتے ہیں. علم نہیں کسی کو دینا, اپنی جو میرے پاس ہے نا, جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو نہیں سکھاؤں گی. جو صلاحیت میرے پاس ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچنے دوں گی. میں کیوں دوں کسی کو کوئی فائدے کی بات نہیں بتانی. کیوں, ہم کیوں بتائیں جی؟ خود ہی دیکھ لے, خود ہی سرچ کر لے گا. کتنے ہم سٹنجی ہیں, ہمارے دل کتنے تنگ ہیں, اس میں حالانکہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا, ہم کیوں دیں؟ تو بخل کسی ایک چیز میں نہیں ہوتا, بخل ایک طبیعت کے اندر جب ہوتا ہے نا تو ہر ایک چیز میں ہی آتا ہے. وہ صرف پیسوں میں نہیں پھر آتا. پھر بس کوئی بھی نہیں فائدہ کسی کو دینا. آپ کو پتا ہے کہ راستہ یہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے, آپ وہ دیکھیں وہ اس طرف سے جاتا ہے, ہم کیوں بتائیں, خود ہی ڈھونڈ لے گا نا. تو بخل ایک انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, بخیل پرسنالٹی. جو جس نے بخل کیا, آپ کو پتا ہے بخل کرنے والے کو شیطان بڑا پسند کرتا ہے. وہ بخل کرنے والا چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, تو وہ کہتا ہے کہ یہ بخیل جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. اس نے تو پہلے ہی اپنے لیے لے, کیونکہ وہ پھر ہر نیکی میں بھی بخل کرتا ہے نا. میں کیوں کروں, کوئی اور کر لے, میں کیوں کروں. ایسے بچے کہتے ہیں نا, اس کو کوئی پانی لے کر آ, کہتے ہیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, دوسرے کو کہہ دینا. تو یہ تو ایک ویسے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ پھر انسان ہر نیکی میں یہی شروع کر دیتا, میں کیوں کر, اور کر لیں, اور بھی تو لوگ ہیں. اسے بچتا پھرتا نیکی سے بھی. واستغنا, اور بے پرواہی کرتا ہے. پہلا والا کیا تھا, تقوی والا تھا. اور یہ بے پرواہی کیا مطلب ہوئی, اس کو پرواہ تھی نا, ہے نا, ہر وقت پرواہ کرتا تھا. کہ پرواہ کیا ہوتی, ہی ڈیڈ کیئر, کانشیسنیس تھی اس کے اندر. کیئر کرتا تھا کہ کہیں برائی نہ ہو جائے, کیئر کرتا تھا کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے. یہ کیا بے پرواہ, ڈزنٹ کیئر. گناہ ہو رہے ہیں, حرام کھا رہا ہے, جہاں سے بائی ہک اور بائی کروک کچھ بھی مل رہا ہے مل جائے, مجھے بس فائدہ ہو جائے, چاہے مجھے متففین میں سے بننا پڑے, بس اگر کچھ مجھے فائدہ مل رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں, چاہے وہ حرام ہی فائدہ ہے. تو بے پرواہ ہے, لوگوں کو ہرٹ کرتا پھرتا ہے, بے پرواہ ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں کہ نہیں کروں. اس کو پرواہ نہیں ہے گناہ ہے یا یہ نیکی ہے. وہ اس کو پرواہ نہیں اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس سے نہیں, بس وہ من مانیاں ہی کرتا ہے. تو پھر کیا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور جھٹلایا نیکی کو. اور اس کی سب سے بڑی مثال ابو لہب تھا, سب سے بڑی مثال. وہ بخیل بھی تھا, وہ تغنا بھی اس میں تھا, اور کذب بالحسنی بھی اس نے, اور یعنی ٹاپ میں دوسرے سائڈ کا ٹاپ کا وہ تھا, جھٹلایا نیکی کو. اور دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے اس میں صدق بالحسنی یا کذب بالحسنی میں بھی لیولز ہیں. آپ دیکھیں ابو سفیان نے صدق بالحسنی کیا تو تھا, لیکن کتنی لیٹ کیا نا. ظاہر ہے وہ لیول تو نہیں ہے جو صدیقیت کا لیول ہے, وہ لیول تو نہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیول ہے, رائٹ. تو میں نے آپ کو بتایا اس راستے پہ بھی جو چلتے ہیں, چاہے وہ یسرا کے راستے پر چل رہے ہیں, وہ پھر سب ایک لیول کے نہیں ہیں. مگر میں نے آپ کو ٹاپ والی شخصیت دکھا دی, جیسے کہ آپ رول ماڈل دکھاتے ہیں نا کسی کو کہ بھئی ایسا بننا ہے ہمیں, باقی سارے اس کو دیکھ کے چلیں. اور کذب بالحسنی میں بھی
سب نے ایک برابر نہیں جھٹلایا. ایک طرف ابو لہب تھا, ابو طالب نے بھی جھٹلایا, لیکن ان کا لیول اس طرح کا نہیں تھا. وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے, لیکن وہ بخل میں نہیں تھے, وہ نہیں تھے, مگر انہوں نے کذب بالحسنی کیا. اور اسی طرح پھر ٹاپ پہ تو حسنہ کی کیا ہے, کلمہ طیبہ, اور اس کے بعد تمام ہی حسنہ آ جاتی ہیں, تمام ہی حق بات آ جاتی ہے. جو بھی حق ہے اس کو جھٹلا دینا, یہ کیا کرتا ہے پھر, ان کے نقصان کیا ہیں. اس کا نقصان, کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا بخل کا؟ کبھی آپ نے سوچا اس بے پرواہی کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, تو ہم اس کو تنگی کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا تنگی کے لیے آسانی کر دیتے ہیں؟ عسرا کو آپ ایسے سمجھے تنگ جگہ, جہنم سمجھے, تو اس کے لیے پھر جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ جہنم کا راستہ اس کو آسان لگنے لگتا ہے. یہ راستہ, یہی لو راستہ, یہ تو بڑا مزے کا راستہ ہے, اس میں تو نہ کسی کو دینا ہے, نہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے, ہمیں کیا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی کچھ بھی جائے, کسی گڑھے میں گرے, حرام راستے پہ جائے, ہمیں اس سے کیا. اور وہ تصدیق بھی نہیں کرتا حسنہ کی. سمجھ آ گئی بات؟ تو دو پرسنالٹیز دکھا دی گئی, دو راستے بتا دیے گئے, فلاح کا بھی دکھا دیا گیا, اور ایک وہ بھی ناکامی کا جو راستہ ہے وہ بھی دکھا دیا گیا. اب انسان کون سا راستہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ آسان ہو جائے؟ ہاں, وہ انسان کی چوائس ہے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, اور نہیں کا بھی مانا ہے یہاں پہ, اور کیا کا بھی مانا ہے. ماں کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, تو یہاں پہ دونوں معنی ہی ٹھیک ہے. اور نہیں کام آئے گا, یغنی کام آئے گا, عنہ اس کو, مالہ مال اس کا, اذا تردہ, تردہ کیا ہے, گرنا, اوپر سے نیچے گر جانا, اوپر سے نیچے خود کو گرا لینا. تو اس میں تو ہلاکت ہی ہے نا, انسان اوپر سے نیچے گڑھے میں گر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کام آیا اس کو اس کا مال جب وہ گری گیا, جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں پڑ گیا. یعنی وہ مال جس کو وہ بخل ہونے کی وجہ سے سنبھال کے رکھتا تھا, جمع کر کے رکھتا تھا, کسی پہ سپینڈ نہیں کرتا تھا, وہ اس کو کچھ کام نہیں آیا. جب وہ گر رہا تھا کہاں پہ, نمبر 1 ایک تو قبر کے گڑھے میں گرا, تو اس کو کچھ بھی کام نہیں آیا. کیا مال نے اس کو دیا قبر میں؟ اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو وہاں پہ یہ مال کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور دوسرا معنی کریں تو کیا کام آیا اس کو اس کا مال, یعنی جس مال کے پیچھے, جس کو جمع کرنے کے لیے میرا مال نہ خرچ ہو جائے, میں کیوں مال دوں, میرے پاس پھر کیا رہے گا, میں کیا سارا ان کو ہی دے دوں, میرے پاس تو اپنے خرچے اتنے ہیں. تو کیا کام آیا اس کو یہ مال جس کو وہ جمع کر کے رکھتا تھا, سیونگ اکاؤنٹ چیک کرتا رہتا تھا کتنا ہو گیا, لو اب ان کا تو کام ہی مانگنا ہے, یہ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. تو کیا کام آیا تمہارے وہ مال جو تمہارے بینکوں میں پڑا ہوا تھا؟ اذا تردہ, جب وہ ہلاک ہو گیا, اگر جہنم کے اندر چلے گا تو یہ مال کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان علینا للہدا, بے شک ہمارے اوپر ہے, للہدا, لا البتہ, الہدا ہدایت, ہمارے اوپر ہے ہدایت. مطلب کیا, ہمارے ذمہ ہدایت دینا. ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے, یہ اللہ ہی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے کیے ہیں انسان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی ہے, اور کیسے ہدایت دی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اندر بھی اس کے رکھ دی پہچان, رسول بھی بھیجے, کتابیں بھی بھیجی, صرف اسی لیے کہ انسان صدقہ بالحسنہ کرے. ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا. اور پھر ہم اگر اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور واقعی ہم اس میں اگر جینوین ہوتے ہیں, ہمیں واقعی طلب ہے اور چاہت ہے, تو ہم جو سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں ہدایت اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. پھر یہ بن مانگے نہیں ملتی ہوتی, اس کے لیے آپ کو چاہت دکھانی پڑتی ہے, طلب کرنا پڑتا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور بے شک ہمارے لیے یہ البتہ آخرت اور اولا بھی, یعنی آخرت بھی اور دنیا بھی. اللہ ہی مالک ہے دونوں کا, لا ملکیت کا ہے اور اختیار کا بھی ہے. یعنی ملکیت آخرت کی بھی ہمارے لیے ہے, یعنی ہم مالک ہیں آخرت کے بھی, اور ہم ہی مالک ہیں دنیا کے بھی. یہ نہ سوچنا کہ دنیا میں تمہاری چلنی ہے,
تم کسی سے روک لو گے یا تم کسی کو دے دو گے یا تمہاری نہیں، دنیا بھی یہ اللہ کی ہے. یہاں پہ اگر کسی کے پکڑ نہیں ہو رہی تو کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی خدا دیکھ ہی نہیں رہا. اور آخرت بھی اللہ اس کا مالک ہے. اور اختیار اختیار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لنا ہمارے لیے، یعنی ہمارا ہی اختیار ہے، البتہ آخرت پہ بھی اور دنیا پہ بھی. دوبارہ لل آخرت میں آیا تو وہ بھی تاکید کے لیے. تو کتنی تاکیدیں ہیں یہاں پہ؟ ان اور پھر ان اور جو ایک پہلے ان آیا بے شک، اور اس کے بعد لنا تو لیے ہمارے ملکیت ہماری ہے یا اختیار ہمارا ہے، اور لل آخرت البتہ آخرت ہے. تو دو تاکیدیں آ گئی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ تو انذرت انذار کر دیا، تو تاکہ پر پیش آئے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ میں نے وارن کر دیا تم کو نارن ایک آگ سے، تلظا وہ آگ ہے جو شولے والی ہو، شولے نہیں سوری جو روشن دہکتی بھی ہو، دہکتے انگارے ہوتے ہیں نا جیسے ریڈ ہاٹ انگارے، وہ والی جو آگ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں وارن کر دیا اس آگ سے جو بھڑکتی ہے. تو کیا وارن کیا؟ ہاں، یہ پورے قرآن میں وارننگز ہے نا، وارننگ ہے نا، جس میں بتا دیا سب کچھ کھول کے بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا کے پھر اب آگے تمہارے اوپر رکھ دیا یہ فیصلہ، چوائس، کہ تم اب کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، اس نارن تلظا کا یا یسرا کا. لا یصلاها الا الاشقى، اس میں نہیں داخل ہوگا مگر جو اشقا ہوگا، کیونکہ نارن تلظا، نار کے بھی طبقے ہیں، نار کے بھی لیولز ہیں. جو نارن تلظا ایسا مطلب نہیں ہے کہ صرف اشقا ہی داخل ہوگا، باقی کوئی کہے کہ اشقا تو سپرلیٹو ڈگری ہے نا، سب سے بڑا بدبخت. اور سواد لام یا سلی جو ہے نا، یہ یعنی داخل ہونے کے لیے آگ کے لیے ہمیشہ آپ نے پڑھا ہے. تو یعنی اگر کوئی کہے صرف جو سب سے بدبخت ہے وہی داخل ہوگا، باقی تو دیکھو یہاں پہ کسی کا نہیں ہے، جو شقی ہوگا وہ تھوڑی ہوگا. یہاں پہ تو کہا صرف اشقا ہوگا. تو یہ بھی سوچنا چاہیے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض نہیں، بعض لوگ اس سے یہ انفر کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جہنم میں اور نہیں کسی نے جانا، اگر کوئی اشقا ہی ہوگا تو جائے گا، ادروائز باقی ساروں نے بچ جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ کہ نارن تلظا میں صرف اشقا جائے گا، باقی تو آگے اور بھی لیولز ہیں. یہ لیول سب سے زیادہ یعنی ہاٹ یا سب سے زیادہ عذاب والا لیول ہے. وہ ایسے مجرموں کے لیے جو سب سے زیادہ بدبخت ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا اشقا میں بھی کون ہے، جو یہ تینوں چیزوں کو کذب بالحسنی میں بھی سب سے آگے، اور جو بخیلا اور واستغنا اور یہ ساری چیزیں کرنے والا ہے، اور اس میں پیک پہ، اور تینوں چیزیں اس کے اندر، اور تینوں میں وہ سب سے ٹاپ پہ وہ اشقا ہے. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور منہ موڑ لیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب، یجنب جنب ہوتا ہے نا پہلو، تو یعنی بچا لیا جائے گا. پہلو بچاتے ہیں نا، خطرہ آ رہا ہو کوئی تو ہم کہتے ہیں پہلو بچا کے نکل گیا، سائیڈ پہ ہو جانا، سائیڈ کوئی کہتے ہیں نا جنب. تو بچا لیا جائے گا اس سے، ہاں اس سے، کس سے؟ تلظا سے. کون؟ الاتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. جو پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا. الذی یؤتی مالہ، وہ جو دیتا ہے، یؤتی دیتا ہے، مالہ مال اپنا. کیوں دیتا ہے؟ اللہ کے راستے میں کیوں دیتا ہے؟ وہ بچا لیا جائے گا. وہی والی باتیں دوبارہ آ رہی ہیں جو تقوی بھی اور عطا کی بھی. وہ کیوں دیتا ہے مال؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ تاکہ یہ لوگ میرے کام آئیں، تاکہ میری واہ واہ کریں، مجھے اپریشیٹ کریں گے کہ یہ باجی نا بہت دیتی ہیں، جب بھی آتی ہیں اتنا دیتی ہیں. اور بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں دینے کے پیچھے، مگر یہ والا کیوں دیتا ہے؟ یا تزکا، اس کو تو اپنے تزکیے کی پڑی ہوئی ہے، تاکہ میرا تزکیہ ہو جائے.
دیکھیں جو اپنے آپ کو پاک کرنے میں لگا ہوا ہے، پاک کیسے ہوتا ہے انسان اس کے پاک ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں جو دینے والا ہے نا وہ کس چیز کو کم کر رہا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا دو دینے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ دے وہی سکتا ہے جو حب دنیا سے نکل گیا ہو. یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یعنی مال کی محبت، دنیا کی محبت ایک ہی بات ہے. یہ جو مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ انسان کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ بند کر لیتا ہے. کیونکہ یہ مال ہی ہے نا جسے میں یہ بھی اپنی چیز لوں گی، یہ بھی لوں گی، یہ بھی لوں گی. میں نے کسی کو دے دیا تو میرا تو گیا مال نا. اس سے تو میں گھر کو ڈیکوریٹ کروں، اس سے میں اپنا زیور لوں، اس سے میں اپنے کپڑے بناؤں، تو پھر تو کوئی بات ہے. تو یہ دنیا کا لالچ ہی ہے نا جو یہ مال کو پھر دینے نہیں دیتا کسی اور کو. دنیا کی محبت بسی ہوتی ہے دل میں، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت نکلے. کیونکہ جب دنیا کی محبت اندر ہوتی ہے تو یہ دنیا کی محبت، حدیث میں آتا ہے ہر خطا کی جڑ کیا ہے؟ ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو دنیا کی محبت ہی ملے گی، چاہے وہ رشتوں کے ساتھ آپ کی یعنی کوئی نفرتیں ہیں، باتیں، چاہے آپ کہیں غلط جگہ پہ، حرام جگہ پہ جاب کرنا ہے، چاہے آپ ایکسٹرا ویگینٹ ہو رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں اپنی اسپینڈنگ میں، جتنی بھی یہ کام ہے ان کے پیچھے دنیا کی محبت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک مومن کے دل میں یہ دنیا بسی ہو، اور جس نے اپنی دنیا بنانے کی اپنی دنیا کو فرسٹ پرائرٹی دی، ترجیح دی، وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا. یہ حدیث ہے. اور جس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، دنیا میں اپنی یعنی دنیا کو پیچھے کیا، وہی اپنی آخرت بنا سکتا. تو جب انسان کے اندر یہ چیز ہوتی نا، جیسے حدیث میں جو میں آپ کو بتائی کہ جو دنیا کی محبت، جب دنیا کو فرسٹ پرائرٹی بنایا، فرسٹ پرائرٹی اسی چیز کو بنائیں گے جس کی محبت ہے. تو جب یہ محبت ہوگی تو یہ سب سے پہلے آئے گی کہ میں یہ کر لوں، اس کے کام بھی ہو جائیں، اس کی ساری واہ بھی ہو جائے، اسی کے گرد ساری زندگی گھوم رہی، تو آخرت کا نقصان obviously ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو آپا، اس سے کیا ہوگا؟ جب انسان دیتا ہے نا تو یہ حب ختم ہوتی ہے. تو الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ میں پاک ہو جاؤں، میں اپنے نفس کو پاک کر لوں اس دنیا کی محبت سے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما اور نہیں، لأحد کسی ایک کے لیے، عنده اس کے پاس، من نعمت کوئی نعمت میں سے ہے، تجزا جس کا وہ بدلہ دیا جائے گا، جس کا اس کو بدلہ دینا ہوگا. یعنی اس کے پاس کسی کا احسان نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا کچھ دین نہیں ہے جو اس نے دینا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کو دے رہا ہے یا کسی کو آزاد کر رہا ہے. یا اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے اوپر ان غلاموں کا تھوڑی کوئی احسان تھا، جس کا انہوں نے احسان چکانا ہے تو اب ان کو وہ آزاد کرا رہے ہیں. ان کو کیا اسے ملنا تھا؟ لیکن وہ کس لیے صرف کرتے تھے؟ کسی کا یعنی کسی کا دین نہیں، کسی کا احسان نہیں دینا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ ان کو صرف کیا تھی؟ تلاش کرنے کو، ابتغاء چاہت، تلاش، وجہ ربی اپنے رب کا چہرہ، الاعلی جو اعلی ہے، یعنی اپنے رب کو کے دیدار کے لیے، اس کی توجہ کے لیے کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی تلاش میں وہ یہ سب کرتا تھا. ارے جب تک انسان کی نیت یہ نہ ہو کہ مجھے رب کی رضا چاہیے، مجھے اس کا دیدار چاہیے، میں نے اس کو خوش کرنا ہے، اس وقت تک یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتے، دینا اور یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سبھی لالچ ہی ہیں کہ اس سے مجھے کیا مل جائے، اس سے مجھے. انسان پیور تبھی ہو سکتا ہے نا جب اس کی صرف ایک چاہت ہو کہ مجھے تو اس سے اپنے رب کا دیدار چاہیے، تبھی وہ پیور ہو سکتا ہے کوئی بھی نیکی کے کام کرنے میں.
مجھے اس سے کیا چاہیے؟ اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا چاہیے مجھے اس سے؟ کیا میں کیوں اتنا بھاگ دوڑ رہی ہوں؟ میں کیوں اتنی محنتیں کر رہی ہوں؟ میں یہاں پہ 3 گھنٹے کیوں بیٹھی ہوئی ہوں؟ میں یہ ٹیسٹ کے لیے تیاری کیوں کر رہی ہوں؟ کیوں کر رہی ہوں میں یہ سب کچھ؟ کیوں اتنا وقت لگا رہی ہوں؟ مجھے کیا چاہیے اس سے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ تو مل جائے گا. بس پھر مل گیا تو ساری 6 سال کی محنت ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لیا آپ نے. کیا پھر ورتھ تھا وہ تو ورتھ نہیں ہے. اس کے ذریعے بہت اعلیٰ چیز کو چاہیں، اور وہ ہے اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا. اللہ تیری چاہت میں کر رہی ہوں کہ تو خوش ہو جائے بس میری یہ بھاگ دوڑ دیکھ کے. پوچھا کریں جو لوگ بھی جتنا بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس وقت، سب پوچھیں اپنے آپ کو. جن کاموں کو بھی ہم نیکی کے کام سمجھ کے کر رہے ہیں ان پہ اپنے آپ سے کوسچن ضرور کریں. کیوں؟ کیا مجھے پڑی ہوئی ہے اتنا کچھ کرنے کی؟ وہ میری دوست بھی کر رہی ہے اس لیے اب میں مجلسوں میں بیٹھوں گی تو میں آڈ فیل کروں گی. سارے یہ کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کر لیتی ہوں. یہ تو کوئی خاص اچھا ریزن نہیں ہے. دیکھ لیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جس چیز کی چاہت کی اللہ نے وہ دے دی ان کو. وہ انہوں نے اللہ کی رضا کو چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. کون؟ بعض مفسرین نے کہا اللہ راضی ہو جائے گا. اس نے اللہ کے چہرے کے لیے کیا نا تو اللہ راضی ہو جائے گا. بعض نے کہا یہاں پہ مراد ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو الاتقا تھے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور ان کے کوئی کسی کو بدلہ نہیں کسی کا چکانا تھا جس کے لیے وہ دے رہے تھے. اللہ ان کو راضی کر دے گا. تو دونوں معنی ہیں اس میں. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آ گیا نا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں نا، تو دونوں ہی ہم لے سکتے ہیں. اللہ راضی ہو جائے گا ان سے جنہوں نے اللہ کے لیے اتنا کچھ کیا. صرف اس کے چہرے سے جب انسان خالص ہو کے صرف اللہ کے لیے کرتا ہے نا، اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا. وہ جو شتہ ہوگی نا، جو الگ سائی ہوگی، جو شتہ الگ الگ شتہ ہوگی، سائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. سب کی الگ ہے، مگر جس کی سائی اللہ تعالیٰ کا دیدار کے لیے، جس کی سائی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ جانتا ہے کسی کو بھی نہ پتا چلے. 2 لوگ بھاگ رہے ہیں ایک جیسے ہی کام کر رہے ہیں، مگر ایک کی سائی کیا بتاتی ہے کہ یہ اس کے اندر دل میں کیا ہے کہ اللہ تیرا چہرے کو دیکھنا چاہتی. اس دن اللہ پھر مایوس نہیں کرتا. یہ سب کے لیے، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، جو اس راستے پہ اس طرح سے چلے گا ان سب کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. وہ تو ہائٹ پہ تھے نا، وہ تو ٹاپ پہ تھے، لیکن جو ان کو ہیرو بنا کے اسی طرح کی کوششیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا اور اس کو راضی کر دے گا. ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کو بھی راضی کر دے گا، یا جو بھی اس طرح سے کوششیں کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ اس کو راضی کر دے گا. سبحان اللہ. جب اللہ کہتے ہیں کہ میں راضی کر دوں گا، سبحان اللہ، تو وہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں کی گئی اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے نہریں ہیں، اس کے لیے بس اللہ اس کو خوش کر دے گا. پھر تو انسان، یعنی کوئی بادشاہ کہتے ہیں آپ آؤ، آپ کو بس آپ فلاں دن میں آ جائیں، بادشاہ کہہ رہا ہے میں خوش کر دوں گا. تو سوچیں کہ انسان کیا کیا سوچتا ہے کہ پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. اور اللہ تعالیٰ جب خوش کر دے، کرنے کا کہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا کچھ عطا کرے گا. لیکن یہ کب ملے گا؟ اب دو گے تو کوئی کسی کے احسان چکانے کے لیے نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا نا تو پھر اب ہمیں بھی کرنا ہے نا. کیا کریں، انہوں نے ہمیں بلایا تھا نا تو پھر ہم نے بھی کرنا ہے. فلانے وقت میں اس نے میرے اوپر احسان کیا ہوا، میں کیا کروں، اب مجھے بھی کرنا پڑا. اس وجہ سے نہیں. کس وجہ سے؟ لِوَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ٹھیک ہے. تو اب اپنی جو بھی سائی ہے اس کو چیک کرنا ہے، اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ وہ لِوَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ہے یا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.